آپ کی کوئی حفاظت کرنے نہیں آئے گا۔ آپ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے اس زمانے کے اندر تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جیسے بانی مجلس قبلہ غلام عباس رتن صاحب کی بی بی نے ذاکری قبول فرمائی ہے، اسی طرح سے اس کی مجلس کو بھی قبول فرمائے۔ سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے بڑی مختصر سی گفتگو بانی مجلس کی حیثیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ کعبہ ہمارے مربی و سرپرست مخدوم بابا سید نزاکت حسین شاہ صاحب مجلس اعظام میں جلوہ فکن ہے۔ جس قوم کو معاویہ نہیں مٹا سکا اسے طالبان کیسے مٹا سکا؟ جس مقام تک میری آواز جا رہی ہے، جس قوم کو مٹانے کے لیے یزید، اس کا باپ اور اس کی دادی کی کوشش ناکام ہو گئی ہوں۔ اس کی دادی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ پہلا کرائے کا قاتل ہندہ نے بھیجا تھا۔ تاریخ اسلام کے اندر امیر حمزہ کو قتل کرانے کے لیے ناقابل بیان لالچ دے کر وہ لالچ جسے بیان کرنے کے لیے امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہذیب منبر جن کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ویشی نامی حبشی کو حمزہ کے قاتل کرنے کے لیے پہلا کرائے کا قاتل بھیجنے والی معاویہ کی ماں ہندہ تھی، اور پہلا خون کا نذرانہ پیش کرنے والا کلمہ حق کی خاطر سپاہی مصطفیٰ شیر محمد مصطفیٰ حضرت امیر حمزہ تھا۔ اس دن سے لے کے چکوال تک نہ ہندہ کی اولاد بدلی ہے، نہ حمزہ کے پیروکار بدل۔ سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم میں آپ دنیا جہان میں جا کے دیکھ لیجیے، بات گالی سے شروع ہوئی تھی، پھر کچھ عرصہ گولی پہ رکی رہی۔ شیعوں کو پہلے گالیاں دی گئیں، جب بات شروع ہوئی تھی ابتدا گالی سے ہوئی تھی، گالی کے بعد بات گولی پہ آ گئی۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی دیتا ہے، اور جب گالیاں ختم ہو گئیں پھر گولیاں شروع ہو گئیں، پھر گولیوں سے ٹھنڈ نہ پڑی، پھر خود کش دھماکے شروع ہو گئے۔ کوئی غیرت مند ان بے غیرتوں سے پوچھے، میں تھوڑا سا خون ماتم میں نکالوں تو حرام ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ایسا بھی نہیں۔ میں اگر اپنے بدن سے اللہ جب تھوڑا سا بلیڈ مار کے خون نکالوں تو حرام ہے، اور تم اپنے بدن کو پھاڑ دو تو شہید ہو۔ تم قتل کر کے بھی میرے مولا نے امیر المومنین نے 19 رمضان کو ایک ضرب ماری تھی۔ کچھ بندے سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں فکرہ اوپر نیچے کر گیا ہوں، ضرب تو مولا علی کو لگی تھی، نہیں، ایک ضرب امیر المومنین نے بھی چلائی تھی۔ ادھر قاتل کی تلوار لگی، ادھر علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے تو فیصلہ کر دیا تھا
تم قتل کر کے بھی ناکام رہو گے، ہم قتل ہو کے بھی کامیاب رہیں۔ سامعین گرامی، یہ کچھ حضرات کی خاموشی، کچھ حضرات کی گھبراہٹ اجنبیت نہیں ہے۔ 1400 سال سے میرا مذہب تلوار کے اوپر چلتا ہوا، کمینوں کا مقابلہ کرتا ہوا، وحشیوں کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرتا ہوا آج تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے مکمل امن ہو جائے گا تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امن ہو جائے، یہ چوری کھانے والوں کا مذہب نہیں، یہ حلوہ خور قوم کا مذہب نہیں، یہ حجرے میں تبلیغیں کرنے والوں کا مذہب نہیں۔ تم کربلا سے زیادہ خطرناک حالات پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اس کوفہ جدید میں مصلحت کی شپر اٹھا کر اس قوم کو شرازہ بکھیرنے والے لوگ، صرف اس بنیادی بات پر آپ حضرات کی توجہ چاہ کے میں آپ حضرات سے اجازت لے رہا ہوں۔ آپ ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جو ظہور امام سے قریب تر ہے۔ اس میں امتحان بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خود بھی غیرت سے نابلد ہیں اور بے غیرتی کی گولیاں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اس کی ابتدائی سٹیج وہی ہے۔ علامہ صاحب آپ اپنے پیروں کا ذکر کیجئے گا، ہمارے پیروں کا ذکر کوئی کم ہے جو ہم ان کا ذکر کریں؟ وہ تو پلیت ہیں، ہمارا منبر پاک ہے۔ میں نے کہا جب قرآن جیسی پاک کتاب میں فرعون جیسے پلیت کا نام آ سکتا ہے، اللہ سے پوچھو خالی آدم کا ذکر کرتا شیطان کا ذکر کیوں کیا؟ خالی ابراہیم کا ذکر کرتا نمرود کا ذکر کیوں کیا؟ یہ منافقت کی پہلی کلاس ہے۔ جب تک منافقت ختم نہیں ہوگی شجاعت نہیں آئے گی۔ یہ امام کا قول ہے کہ جہاں منافقت نہیں ہوتی وہاں شجاعت ہوتی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات جسے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، قوم کو پہلے تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وہ قوم جس کی پہچان ہی علی کی ولایت ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی اور کوئی پہچان سمجھتا ہے تو وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ کی اکلوتی پہچان ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ پہلا جھگڑا اسی میں پیدا کیا گیا تاکہ منتشر کر دیا جائے، پھر ماتم کے خلاف فتویٰ تاکہ منتشر کر دیا جائے۔ مناوا حملہ ہوا تھا، حملہ آوروں نے وردیاں پولیس کی پہنی ہوئی تھی۔ کم از کم ان بے غیرتوں کی بے غیرتی سے سمجھ جاؤ، سازشی جب اپنی صفوں میں داخل ہو تو وہ کپڑے ادھر والے پہن لیتا۔ مجھے نہیں پتا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی، کیونکہ باہر والے اپنے کپڑے پہنے گا تو پکڑا جائے گا۔ اور بے غیرتوں نے طریقہ یہ نکالا کہ اندر کی وردی پہنو تاکہ لوگ تمہیں اپنا سمجھیں۔ جو بھی مولوی امامہ پہن کر یا علی مدد کو بھونک رہا ہو، سمجھو دہشت گردوں کا ایجنٹ ہے، کپڑے تبدیل کر کے بیٹھو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سامعین گرامی قدر، کیونکہ آپ حضرات اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ میں صرف یہ مختصر سی گفتگو عبادت کے طور پہ آپ کی خدمت میں کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے، آپ کی کوئی حفاظت کرنے نہیں آئے گا۔ آپ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے اس زمانے کے اندر تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ مجھے وہ بچائے گا، مجھے وہ بچائے گا۔ پہلے لوگ کہتے تھے جی پولیس کھڑی ہوگی وہ بچائے گی، پولیس بیچاری تو خود بچتی پھر رہی ہے، پولیس بیچاری تو خود بچتی پھر رہی ہے، کون بچائے گا؟ اور رہ گئے حکمران جن کے دلوں کے اندر بغض اہل بیت بھرا ہوا، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد لوگوں کے اندر فرعون والی صفات آ جاتی۔ اور اسی لیے ارسطو نے کہا تھا بادشاہوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لہذا جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، فلاں شیعہ ہے، فلاں مومن ہے، جن کا مذہب پیسہ ہو، جن کا اقتدار دین ہو، ان لوگوں سے اس قسم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ بڑے زرداری صاحب شیعہ مشہور ہیں اور واقعاً شیعہ بھی ہیں، علم بھی لگایا ہوا ہے۔ مسجد نبی میں گئے، کیمرے کو اوپر ڈالا گیا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کے خوش کر رہے ہیں، اور پھر چول یہ ماری کہ پتہ نہ چلا کہ ہاتھ یہ والا نیچے رکھتے ہیں کہ یہ پہلے ادھر رکھا پھر ادھر کرنے لگے۔
کم از کم پہلے کوئی ٹیوشن لینی چاہیے تھی تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا تعلق کدھر سے ہے. اور سامعین گرامی، ان حکومتوں سے امید رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. آپ کا امن قائم ہوگا امام زمانہ کی حکومت سے. اپنے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر کے، اپنے دلوں سے منافقت کو ختم کر کے امام زمان علیہ السلام کی عزت اور عظمت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گھر سے نکلے اور اسے زمین اور آسمان کے لشکر گھیر لیں، گھر سے نکلے زمین اور آسمان کے لشکر گھیر لیں، تو اسے چاہیے کہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون والثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من برائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. 28ویں پارے میں سورہ البروج. امام فرماتے ہیں یہ پڑھ کے گھر سے نکل پڑے، جن اور انسان بھی اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں تو اس کا بال تک نہیں توڑ سکتا. اور ایک بات اور یاد رکھیے، اور یہ بات بڑی ضروری ہے، جس سٹوری کا اینڈ آپ کو پتا ہو، جس کہانی کا اینڈ آپ کو پتا ہو کہ آخر میں کیا ہوگا، تو اس کے درمیان کے مختلف مناظر آپ کے دل میں پریشانی پیدا نہیں کرتے. اس کہانی کا اینڈ ہمیں پتا ہے، اس لیے شیعہ نہیں گھبراتے. ہمیں پتا ہے کہ مہدی کی حکومت قائم ہوگی، اور اس وقت کوئی دشمن علی اگر پتھر کے نیچے بھی چھپے گا تو پتھر بول بول کے علی والوں سے کہے گا کتا ادھر چھپا ہوا. حیدری. ایک طبقہ یہ ہے جو خود بھی کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا، اور دوسرا بھی اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اسے جہاں میں رہنے کا بس ایک یہی طریقہ ہے، ضمیر جاگ اٹھے تو اسے سلا دیجئے. ایک یہ طبقہ ہے. دوسرا طبقہ ہے جس کے اندر جوش ہے، جیسے ابھی میری ایک بہن بولی، ادھر سے ایک بھائی بھی بولا تھا کہ چلیے باہر روڈ پر. پھر جب کوئی غیرت کرتا ہے تو اس کا حشر کیا جاتا ہے غلام رضا نقوی کی طرح. اس قوم کے پاس غیرت کا یہی صلہ ہے. اگر بغداد میں ہم ہوتے اور امام موسیٰ کاظم زندان میں ہوتے تو 14 سال تک شاید ملاقاتیوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ ہوتا. خالی عقیدت، خالی محبت، زبانی جمع خرچ فائدہ دینے والے نہیں ہیں. اگر اس کے پیچھے کوئی وارث بن کے گیا ہوتا آج 10 غلام رضا نقوی اور پیدا ہو گئے ہوتے. 14 سال ہو گئے ہیں مسلسل زندان کے اندر، اور پھر قبلہ نے بتایا وہاں تشدد، ظلم ان کے اوپر کیا جاتا ہے. اور جب کسی کو کہا جائے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے بڑی زیادتی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. روز چکوال بنے گا اس قوم کے ساتھ، روز شہادتیں ہوں گی. ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے. مومن وہ ہے کہ جو اپنا آپ سمجھے. میرے ساتھ ہوا ہے، کوئی اجتماعی دعا آپ کے سامنے کسی نے پیش کی ہو، ذرا سا کوئی آگے کی طرف چلے، تھوڑا سا کوئی قدم بڑھائے، اتنی خطرناک ہے قومیات، اتنی خطرناک ہے. علامہ وقار حسین نقوی صاحب تشریف فرمائیں، اور میرے سامنے شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بند کمرے کے اندر 14 مومنین کے اندر میٹنگ ہوئی تھی اسی لاہور شہر کے اندر. 14 حضرات صرف اور صرف خفیہ میٹنگ رحمان پورے کے بارے میں. کسی نے کہا اتنے لاکھ جلوس نکالو، پیسے دوں گا. بی بی بند کر دے فون کو 1 منٹ، یہ زیادہ ضروری بات ہے جو ادھر ہو رہی ہے. میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ کے اندر لوگوں نے اٹھ کے عطیات کا اعلان کیا، اور ایک مومن اٹھا، اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے 6 بیٹے ہیں، میں 2 بیٹے امام حسین کے نام پہ دیتا ہوں، انہیں لے جاؤ، انہیں امام حسین کے نام پہ قربان کر دو. قبلہ کعبہ گواہ ہے. پھر 3 دن کے بعد سیکٹریٹ میں یہاں پہ خالد رانجھا اس وقت منسٹر تھا، مشرف کی نئی حکومت آئی تھی. حاج صاحب قبلہ جس وقت ہم منسٹر کے آفس میں داخل ہوئے، پہلا فکرہ خالد رانجھا نے کہا وہ شیخ کدھر ہے جس نے 2 بیٹے چندے میں امام حسین کو دے دیے. اتنی خفیہ میٹنگ پہنچانے والے لوگ ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں. اتنے خفیہ میٹنگ کے اندر ان بندوں کے نام
قبلہ کی بھی آنکھوں کے سامنے ہے، میں بھی انگلیوں پہ گن سکتا ہوں. جب تک منافقت نہیں چھوڑی جائے گی اس وقت تک تمہارا تحفظ نہیں ہوگا. باقی رہ گئی مجلسیں. مجھے جناب سیدہ کے زخمی پہلو کی قسم، گھر سے نکلتے ہو تو علموں والا تمہارا پہرا دیتا ہوا چلتا. اس مجلس میں آتے ہوئے زندگی میں یہ اتنا بڑا مجمع، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، آج صرف تمہارے پاس زبان نہیں ہے ورنہ سچ جتنا ہمارے پاس ہے. کل ایک لڑکی کے فوٹو ٹی وی پہ دکھائے جاتے رہے، تازیانے مارے ہیں اسے مولویوں نے، نہ اس کے باپ کا پتہ، نہ اس کے خاندان کا پتہ، نہ کسی کو یہ پتا ہے کہ بے گناہ ہے کہ مجرم. ہر بندے نے کہا ہے افسوس ہوا ہے. بے غیر تو تم اجنبی لڑکی کو تازیانے لگتے دیکھ کر افسوس کرتے ہو، مدینے میں محمد کی بیٹی کو تازیانے لگتے رہے. کوئی بے غیرت ملا آج تک تاریخ میں ایسا نہیں جو کبھی زندگی میں جا کے تاریخ سے پوچھے، ان میڈیا والوں سے پوچھے، ان مولویوں سے پوچھے فاطمہ زہرا کا کیا قصور تھا. مجھے بطول کی چادر کی قسم آج کا دن بھی بی بی کی شہادت کا دن ہے، کیونکہ ایک روایت ہے کہ 40 دن زندہ رہی اپنے باپ کے بعد زہرا، 40 دن زندہ رہی. آج 40 دن ہو گئے ہیں محمد کو دنیا سے گئے ہوئے، آج پورے 40 دن ہوئے ہیں. آج کا دن ابن شارع شوب نے فاطمہ زہرا کی شہادت کا لکھا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے تم سے پوچھتا ہوں، آج تک کسی نے احتجاج کیا کہ زہرا کو تازیانہ کیوں مارا گیا؟ فاطمہ زہرا کو کیوں زخمی کیا گیا؟ زہرا کیوں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی؟ قبلہ حاجی ناصر عباس صاحب قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، سادات عظام تشریف فرمائے. مجھے بی بی فاطمہ کی قسم، مجھے بی بی سکینہ کے زخمی کانوں کی قسم، مجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم. ایک دن علی دیکھا میری طرف، ایک دن علی نے پوچھا تھا زہرا زخم کا کیا حال ہے؟ ماہیے بے آب کی طرح فاطمہ تڑپی اور تڑپ کے کہتی ہے یا علی ہذہ جراحۃ لابی، یہ زخم میں اپنے بابا کو جا کے دکھاؤں گی، جا کے کہوں گی بابا ابھی تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا. تو اس ظالم نے مجھ پر ایسا ظلم کیا کہ زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح ادا نہ کر سکی. بس میری دعا ہے اور آپ حضرات سے التماس ہے، اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے. میں آخری فکرہ کہتا ہوں، سارے اپنے ہاتھ سر پہ رکھو. یہ بے بسی کی علامت ہے. عربوں میں طریقہ تھا جب کسی کا بس نہیں چلتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے حسین کو ذبح ہوتا دیکھ کر زینب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا تھا نانا اب زینب کا کوئی چارہ نہیں چلتا. اے خدایا امام مہدی کے ظہور میں جلدی فرما، غلام رضا نقوی کو رہائی نصیب فرما. اس قوم میں کوئی مختار پیدا کر جو بے غیرتوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے، اور پھر اب ہاتھ اوپر اٹھا لو. اللہ کا وعدہ ہے میں مومن کی دعا قبول کرتا ہوں. میں گناہگار ہوں، ضروری نہیں کہ میری دعا قبول ہو. پتہ نہیں کس کی آمین کو بی بی قبول کرے. جتنی طاقت ہے آمین کہنا. یا اللہ حسینیوں کے دشمنوں کو دنیا و آخرت میں ذلیل فرما. یا اللہ عزاداری کی حفاظت فرما، حسین کے دوستوں کی حفاظت فرما، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت.